السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیرنٹس ہندو تھے، پر میں اپنے کو ہندو نہیں مانتا ہوں، میں اپنے کو انسانیت مانتا ہوں، انسان مانتا ہوں۔ بائی چانس میں جمع ہوں ہندو جگہ گھر، اور آپ جمع ہیں اسلام کے گھر، اور دوسرے جمع ہیں ان کے گھر، پر سب سے زیادہ ہے انسانیت۔ اور ابھی تک مذہب نے، کوئی بھی مذہب ہو، انسانیت کے اوپر عمل نہیں کیا۔ آپ نے 12-13 سال سے اس میں اسٹڈی کر رہے ہیں، میں نے 30 سال سے اسٹڈی کر رہا ہوں، بال میرے سفید ہو گئے ہیں، روٹی کے لیے میں بزنس کرتا ہوں۔ پر جو کتابوں کے آپ نے پڑھے ہیں، آپ نے یہ جانچ کی وہ کتابیں کس نے لکھی ہیں؟ ہزاروں سال بعد لکھی ہیں۔ پہلے ایک زبان کی بات ہوتی تھی، کوئی رام 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 کہہ کے اس کے کہاوت ہے مر 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 کہنے لگا، اس کو پوجنا ہے۔ ویدا ایسی تھی، گریک میتھالوجی ایسی تھی، ایجپشن میتھالوجی ایسی تھی، ابراہیم سے لے کے موسیس تک، اور آپ کے محمد صاحب کے پاس، آپ کا محمد صاحب کا جو کتاب لکھے گی قرآن 50 سال بعد لکھے گی، اور نہیں 40-50 کوئی بھی ہو۔ پر مجھے معاف کرنا صاحب، میں آپ سے ایک سوال یہ اٹھنا چاہتا ہوں، ہم سب انسان ہیں، انسان کو ایک کر کے سب مذہب 21 سینچری میں انسانیت مذہب کیوں نہیں بناتے؟ جو آپ ٹھہرو، میں نے ابھی ختم نہیں کیا جناب، ہم نے ختم نہیں کیا۔ ہاں، میں یہ کہہ رہا ہوں صاحب، آپ اپنا پرسنل مذہب ہے رکھیے، اپنے گھر میں رکھیے، بس اسٹیٹ میں اور دوسروں کے اوپر نہ لائیے، وار نہ کریے، لڑائی نہ کریے۔ ایک معافی چاہتا ہوں، ایسی ہزاروں چیزیں میں دوسرے مذہب میں نکال سکتا ہوں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، خلیفہ 40 سال کے اندر مر گئے، مرڈر ہوئے، اسیسنیٹ ہوئے، اور علی صاحب جو تھے وہ گرینڈ سر ہمارے پیغمبر کے تھے۔ یہ چیزوں کے حوالات دوسروں میں بھی ہے، میں ہزاروں دے سکتا ہوں، پر اس کا سوال میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں۔ بھائی صاحب نے اچھا سوال پوچھا، لمبا تھا، تقریر تھی چھوٹی۔ بھائی صاحب نے کہا کہ وہ ہندو دھرم میں پیدا ہوئے لیکن ہندو نہیں ہیں، انسان ہیں، کیوں نہ ہم ایک مذہب انسانیت بناتے ہیں؟ ان کا جو کہنا ہے وہ انسان ہے۔ بھائی صاحب، ہر شخص، ہر انسان جو پیدا ہوتا ہے وہ انسانی ہوتا ہے، لیکن صرف انسان ہونا کافی نہیں ہے، انسان ہونا ضروری ہے۔ ہر مسلمان پہلے انسان ہونا ضروری ہے اسے۔ اسلام کی سارے باتیں، ایک بھی باتیں میں نے کہا میں تقریر میں انسانیت کے خلاف نہیں ہے، ایک بھی باتیں۔ میں چیلنج کرتا ہوں، آپ ایک بھی بات اسلام کی بنیادی بات بتاؤ جو انسانیت کے خلاف ہے۔ مسلمان ہونے کے لیے اچھا انسان ہونا ضروری ہے، اگر آپ اچھے انسان نہیں ہیں تو مسلمان ہو ہی نہیں سکتے۔ لیکن صرف اچھا انسان ہونا کافی نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ ڈاکٹر بننے کے لیے 10ویں پاس کرنا ضروری ہے، پھر 12ویں، پھر ڈاکٹری۔ تو میں کہوں گا ڈاکٹر بننے کے لیے اسکول پاس کرنا ضروری ہے، لیکن اسکول پاس کرنا کافی نہیں ہے۔ تو اسلام میں اچھا مسلمان بننے کے لیے اچھا انسان بننا ضروری ہے، لیکن صرف اچھا انسان بننا کافی نہیں ہے۔
سمجھ رہا؟ کیوں؟ کیونکہ انسان کو جس نے پیدا کیا اس کی عبادت کرنا ضروری ہے. جس نے آپ کو پیدا کیا، جس نے آپ کو پیدا کیا، اس کی اگر آپ عبادت نہیں کریں گے تو انسانیت کے نام پہ کلنک ہے. آپ کہتے ہیں کہ مذہب، جتنے مذہب ہے سب بھید بھاؤ پیدا کرتا ہے، نفرت پیدا کرتا ہے. آپ نے کہا، شنکراچاریہ نے بالکل صحیح کہا. شنکراچاریہ نے کہا کہ کوئی بھی مذہب نہیں سکھاتا کہ آپس میں بھید بھاؤ کرنا. ان کی بھی اسٹڈی ہے، میری بھی اسٹڈی، آپ کی بھی اسٹڈی ہے. آپ نے کہا کہ میں نے 10-12 سال کیے، آپ نے 30 سال کیے. اگر آپ 30 سال کیے اس کا مطلب نہیں کہ آپ مجھ سے اچھے ہیں، ضروری نہیں. میں نے نہیں کہا کہ آپ نے کہا، میں نے یہ بھی نہیں کہا کہ آپ نے کہا. میں نے کب کہا کہ آپ نے کہا؟ میں کہہ رہا ہوں. میں نے کب کہا کہ آپ نے کہا؟ میں کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ نے کہا کہ اب 30 سال کی اسٹڈی کی. میں ہندو مذہب پہ بھی چند سال کے الحمدللہ ثم الحمدللہ کئی شنکراچاریہ سے بات کی، کئی سوامی جی سے بات کی، کئی پریسٹ اور فادر سے امریکہ میں کی. میں تو ابھی تک جوان ہوں ماشاء اللہ. اللہ کا فضل ہے، اللہ کا فضل ہے. آپ نے کہا کہ مذہب بھید بھاؤ کرتا ہے. یہ کہنا بالکل غلط ہے. مذہب بھید بھاؤ نہیں کرتا. جو مذہب کے ماننے والے ہیں وہ مذہب کو صحیح طریقے سے نہیں سمجھتے ہیں، اسی لیے بھید بھاؤ پیدا کرتے، وہ الگ بات ہے. غلطی ہے مذہب کے ماننے والے کی، مذہب کی نہیں. یہ کہہ رہے کہ مذہب کی، مثال کے طور پہ ایک مرسیڈیز کار ہے. مرسیڈیز کار ہے، مجھے یہ جاننا ہے کہ مرسیڈیز کار کتنی اچھی ہے. تو ایک ڈرائیور مرسیڈیز کار چلاتے جو ڈرائیونگ جانتے ہی نہیں اور مرسیڈیز کار کو ٹھوک دیتے، تو کس کی غلطی ہے؟ مرسیڈیز گاڑی کی کہ ڈرائیور کی؟ اگر آپ کو جاننا ہے مرسیڈیز کا کتنی اچھی ہے تو آپ کو یہ دیکھنا چاہیے اسپیسیفیکیشن، اس کا پاور کتنا ہے، ہارس پاور کتنا ہے، مائلیج کتنا ہے، سیفٹی میجر کتنا ہے. اس کی تحقیق کرنے کے بعد آپ کو کہنا چاہیے کہ کتنی اچھی مرسیڈیز کار ہے. اگر جاننا چاہیے کتنی اچھی ہے تو اس کو بٹھاؤ جو ڈرائیونگ جانتا ہے. تو اسی لیے اسلام کو جاننے کے لیے مسلمانوں کو مت دیکھو، اگر دیکھنا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو. آپ مجھے مت دیکھو، مجھے مت دیکھو، ہمارے آج کے مسلمان کو مت دیکھو. دیکھو جو سب سے اچھا ڈرائیور ہے، سب سے اچھا اسلام کو سمجھ چکا ہے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ان کو دیکھ کے اسلام کی تحقیق کرو. اور تحقیق کرنے کے لیے آپ کو اسلام کی کتاب پہ جانا پڑے گا. اور آپ نے جو کہا آخر کے اندر کہ ساری مذہب کتاب بعد میں لکھی گئی، پہلا کہنا تھا، آپ کافی حد تک کے صحیح ہے. آپ کافی حد تک کے صحیح ہے کہ آپ بالکل صحیح فرماتے، لیکن یہ کہنا کہ ساری مذہب کی کتاب اس میں غلطی ہے. اکثر مذہب کتنے کتاب ہے، وید ہو، اپنشد ہو، بائبل ہو، اولڈ ٹیسٹمنٹ ہو، نیو ٹیسٹمنٹ ہو. آپ نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے لے کے وہاں سے تھا، لیکن آخری میں جو آپ نے غلطی کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں غلطی کی. آخر میں آ کے آپ اٹک گئے، آخر میں آ کے آپ پھنس گئے. آپ نے شاید اسلام کا مطالعہ صحیح طریقے سے نہیں کیا ہوگا. آپ نے شاید ارون شروع کی کتاب پڑھی ہوئیں گی. اگر آپ کوئی مذہب کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں تو
جو مذہب کو سمجھ چکا ہے اس کی کتاب پڑھو. آپ اگر ارون شوری کی کتاب پڑھیں گے اور اسلام کے مطالعہ کرا کہیں گے یہ کدھر کا صحیح فیصلہ ہے. میں کہتا ہوں ارون شوری جیسے لوگ کی پڑھی ہوئیں گی، کیونکہ جب بھی قرآن نازل ہوا، جب بھی قرآن کی آیت نازل ہوتی تھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان پڑھ تھے. جب بھی کوئی آیت نازل ہوتی تھی وہ اسے یاد کرتے تھے اور اپنے ساتھیوں صحابہ سے اس کی تلاوت کرتے تھے اور صحابہ فوراً اسے لکھ لیتے تھے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ہر آیت لکھی جاتی تھی اور وہ اسے چیک کر، مثال کے طور پہ اقرأ بسم ربک الذی خلق آیت نازل ہوئی، انہوں نے یاد کیا، صحابہ سے کہا، صحابہ نے لکھا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ کے سناؤ، پڑھا، ہاں صحیح، اگر غلطی ہوتی تو وہیں ٹوک دیتے تھے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں جب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ آیت نازل کرتے تھے وہ یاد کرتے تھے اور لکھواتے تھے اور چیک بھی کرتے تھے. سارا قرآن مجید محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں لکھا گیا. آپ جو کہہ رہے وہ حضرت عثمان کا ذکر کر رہے، وہی تو افسوس کی بات ہے، آپ نے صحیح مطالعہ کیا ہی نہیں. حضرت عثمان نے کئی سال بعد، 40-50 سال بعد، جو آپ کہہ رہے 40-50 یہاں سے آپ کو آیا، ان نے کیا کہا کہ اس قرآن مجید کا جو نسخہ ہے اس کو اور نسخے بنائے جائے اور باقی لوگ میں پھیلا دیا جائے، کیونکہ لوگ کو اختلاف تھا روانگی کے اندر. تو اس کو دور کرنے کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ان نے کہا کہ جو نسخہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں تھا ان نے اپنی بیوی کو دیا حضرت حفصہ کو، اور جو حضرت عمر کی بیٹی تھی ان کے پاس محفوظ تھا، ان نے لیا. اور صحابہ 5-6 صحابہ جو زید بن ثابت رضی اللہ عنہ ان کی صدارت میں اس کی نقل کی، اور یہ نقل ہوئے نسخے کو دنیا کے الگ الگ جگہ پہ پھیلائیے. اور ایک نسخہ اب بھی موجود ہے کوپٹا کی میوزیم میں، کوپٹا کی میوزیم استنبول میں. تو آپ جو ذکر کر رہے وہ اتارے ہوئے قرآن شریف کا ذکر کر رہے. جو حقیقت میں قرآن شریف ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں لکھا گیا تھا. ان نے خود اس کو چیک کی کہ صحیح تھا، اور جب بھی آیت نازل ہوتی تھی اپنی صحیح جگہ پہ اسے لکھوا لیتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ کہنا باقی مذہبی کتاب میں اکثر اب صحیح ہے. مثال کے طور کے اوپر بائبل 70 ایئرز بعد لکھا گیا ہے، وید وہ سینکڑوں سال بعد لکھا گیا ہے. کتنی پرانی وید ہے، کبھی وید آیا دنیا میں یہ کسی کو پتہ ہی نہیں. وہ آپ کے حساب سے، سوامی دیانند سرسوتی کے حساب سے 1310 ملین ایئرز اولڈ، 1310. آپ تھوڑی ٹھیکیدار ہیں مذہب کے، آپ ٹھیکیدار ہیں مذہب کے کیا؟ نہیں ٹھیکیدار ہے نا. ہاں اس لیے او بھائی صاحب نا بالکل صحیح. بھائی صاحب بھائی صاحب اسی لیے اختلاف جو ہے یہ کم علمی کے وجہ سے وید کا وید کا کیا نہیں
चुप हो जाए, नहीं आवाज। भाई साहब ने कहा कि दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट वेद है, वो कुछ हिस्टोरियंस कहते, बट ओल्ड होना मतलब नहीं कि सही। जो कुछ ओल्ड है वो सबसे बेहतर होना ज़रूरी नहीं। मिसाल के तौर पे मेरे पास पुरानी गाड़ी है 50 साल पुरानी, उसका मतलब नहीं कि नई गाड़ी से अच्छी है। ये भी हो सकता है कि पुरानी गाड़ी नई गाड़ी से अच्छी हो सकती है। मेरे पास मर्सिडीज कार है 5 साल पुरानी, जो नई मारुति से अच्छी होंगी। तो ये कहना कि कोई किताब है, कोई मज़हब पुराना इसलिए बेहतर है, बिल्कुल गलत है। जो आदमी को अक्ल है वो कभी भी ऐसा नहीं कहेगा कि पुरानी चीज़ बेहतर, नई चीज़ बेहतर। वो चीज़ बेहतर है जो हक के ऊपर है। जो चीज़ हक के ऊपर है वो चीज़ बेहतर है। तो भाई साहब, आपकी जो तहकीक है मजहबी किताबों पे ज़रा कमज़ोर है और गलत है। आपको फिर से और 30 साल लगाने पड़ेगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। अल्लाह एक है, इसमें किसी का झगड़ा नहीं है। उसकी इबादत करनी चाहिए, इसमें किसी का झगड़ा नहीं है। झगड़ा है लाइफ स्टाइल का, झगड़ा है कल्चर का, संस्कृति का। और हर मजहब अपनी संस्कृति को अल्लाह से जोड़ता है कि अल्लाह ये कह रहा है। क्या अल्लाह टाइम टाइम पर नई नई बातें कहता है, या पुराने टाइम में जो कुछ कह दिया गया है वही सच है, या आगे फ्यूचर में कुछ और नई बातें भी कहेगा? भाई साहब का अच्छा सवाल था कि किसी को दो राय नहीं कि अल्लाह एक है, भगवान एक है। सब मानते कैसे उसी की इबादत करना चाहिए, लेकिन हर मज़हब अपनी कल्चर, अपनी संस्कृति को देख के स्टाइल बदलता है। तो अल्लाह ताला जो पहले कह चुका वो अभी भी सेम है कि टाइम टाइम पे बदलता है। भाई साहब का सवाल अच्छा है, लेकिन ये कहना चाहता हूँ जवाब देने के पहले, उन भाई साहब ने कहा कि सब मानते हैं कि अल्लाह एक है। ये मैं नहीं मानता हूँ कि सब मानते, मैं नहीं मानता हूँ कि सब मानते। ये मेरा फील्ड है, ये मेरा फ़न है गैर मुस्लिम से बात करना। मैं ये नहीं मानता हूँ कि हर गैर मुस्लिम मानते अल्लाह एक है, कि भगवान एक है। कई लोग भगवान में मानते ही नहीं, नास्तिक कहते हैं। और जो लोग कहते भगवान में मानते हैं, हर कोई एक में नहीं मानता। कितने लोग 3 में मानते, कितने लोग 100 में मानते, कितने लोग सब कुछ भगवान मानते। तो पहले आपके जो सवाल का जो पहला था, हर इंसान मानता है भगवान एक है, उससे मैं मुत्तफिक नहीं हूँ। दूसरी चीज़ कि सब एक ही भगवान, एक ही ईश्वर को पूछते हैं कि इबादत करते, ये भी मैं नहीं मानता हूँ। ये बात है कि अक्सर लोग मानते कि भगवान एक है, यहाँ तक के तो सही है, अक्सर, सब ने अक्सर, लेकिन एक ही भगवान को पूछते ये बिल्कुल गलत है। सब लोग एक भगवान को नहीं पूछते। मिसाल के तौर पे अक्सर कुरान की आयत है, कुरान की आयत है कि जो लोग कहते हैं कि एक भगवान को मानते हैं लेकिन और को भी पूछते हैं, उसे कहते हैं शिर्क। आप पूछेंगे आम इंसान भगवान एक है, मालिक एक है बोलेंगे, लेकिन जा रहे पूज रहे, बुद्ध को पूज रहे, कभी इसको पूछते कभी उसको पूछते। तो ये आप अगर धर्म की किताब पढ़ेंगे, बाइबल पढ़ो, वेद पढ़ो, ये सब इसकी मुमानियत है। ये हराम है कि किसी और को पूजना। इसके बावजूद धर्म के मानने वाले अक्सर दूसरी चीज़ को पूछते हैं जो बिल्कुल गलत है। तो ये कहना कि इंसान एक ही भगवान में मानता है और उसी को पूछता है बिल्कुल गलत है।
آپ دیکھیں گے عام طور پہ جو فرق ہے کہ جو قرآن کی آیت تعالیٰ الی کلمۃ سواء بین بینکم، آپس میں اس چیز پہ آؤ جو ہم اور آپ میں یکساں ہے۔ سب سے پہلی بات ہے اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم ایک ہی ایشور، ایک ہی بھگوان کی عبادت کریں۔ ایک ہی بھگوان میں ماننا کافی نہیں، ماننے کے علاوہ اسی کی عبادت کرنا اور کسی کی نہیں۔ آپ کا اہم سوال کہ ہر مذہب ایک ہی بھگوان کہتا ہے، یہ بالکل صحیح ہے۔ ایک ہی بھگوان کی عبادت کہنا کہ بالکل صحیح ہے، لیکن اپنے تہذیب کے حساب سے بدلتے رہتا ہے، یہ کہنا غلط ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کتنے بار بدلتا ہے؟ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹائم جانے کے وجہ سے کتابیں بدلتی گئی۔ اللہ کا جو پیغام ہے، بیسک پیغام، وہ سیم ہے، وہ بدلتا نہیں کہ اللہ ایک ہے، ایک ایشور کی عبادت کرو، وہ بدلتا نہیں۔ اس کے کچھ چیزیں، اوپری چیزیں شاید بدلے، مثال کے طور پہ کس طریقے سے عبادت کرنا، ہم جس طریقے سے صلاح پڑھتے ہیں وہ 1400 سال پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر کے ذریعے نازل ہوا، لیکن جو مین ہے کہ ایک ہی ایشور ہے، ایک ہی ایشور کی عبادت کرنا چاہے، وہ کبھی بھی نہیں بدلیں گا۔ لیکن ٹائم جانے کے وجہ سے جو مذہبی کتابیں لوگ بدلتے گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 79، فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ۔ اس کی معنی ہے کہ لعنت ہے وہ لوگ پہ جو لوگ کتاب اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کی طرف سے ہے۔ لعنت ہے ان کے اوپر جو کماتے ہیں، اور لعنت ہے ان کے ہاتھ کے اوپر۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کتابیں بدلی گئی ہے۔ تو جتنے مذہبی کتابیں ہیں آج کی تاریخ میں، ساری قرآن مجید کو چھوڑ کے، ولیم مور ایک کرٹک ہے، اسلام کے خلاف کتاب لکھتا ہے، بہت شدت سے اسلام کے خلاف ہے۔ ان نے لکھی تھی 200 سال پہلے کہ شاید ایک ہی مذہبی کتاب ہے جو پوری پاک ہے 1200 سال تک کے، وہ ہے قرآن۔ تو ایک ہی کتاب جو محفوظ ہے، کیوں؟ اللہ سبحانہ و تعالی کہتے ہیں قرآن میں سورہ ہجر میں سورہ نمبر 15 آیت نمبر 9 میں کہ میں نے قرآن نازل کیا ہے اور میں اس کی حفاظت کروں گا۔ جتنے پہلے کتابیں آئے وہ وقت کے حساب سے بدل دیے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے محفوظ رکھنے کی ضرورت سمجھا ہی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جتنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے آئے، وہ پیغمبر صرف اپنی قوم کے لیے آئے اور کچھ وقت کے لیے آئے، تا قیامت تک نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام صرف یہود کے لیے آئے، موسیٰ علیہ السلام اس وقت کے لیے آئے۔ جتنے پیغمبر آئے اپنی قوم کے لیے آئے اور کچھ محدود وقت کے لیے آئے، ایک قوم کے لیے آئے۔ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر صرف مسلم یا صرف عربوں کے لیے نہیں آئے، ساری انسانیت کے لیے آئے۔ اور جو کلام ان کے ذریعے نازل ہوا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن، وہ صرف مسلم کے لیے نہیں اور صرف اس وقت کے لیے، وہ ساری انسانیت کے لیے اور تا قیامت تک ہے۔ تو کیونکہ یہ کتاب محفوظ رکھنے والی کتاب ہے، یہ کتاب کبھی نہیں بدلیں گی، یہ آخری ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 3 میں کہ میں نے انسانوں کے لیے اسلام چنا اور ان کے لیے یہ مذہب سب سے بہترین مذہب چنا، اور یہ مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد کچھ چیز نئی نہیں آئیں گی اور کچھ چیز نکالی نہیں جا سکتی۔ تو پہلے جتنے کتابیں آئے، جتنے نازل ہوئے اللہ تعالیٰ کے، وہ بدلتے گئے، کیونکہ اسے محفوظ رکھنے کی ضرورت تھی نہیں،
کیونکہ وہ پیغام پورا مکمل پیغام تا قیامت تک تھا ہی نہیں، لیکن آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے آئے، ان کا جو پیغام ہے اور جو کتاب نازل کی گئی قرآن وہ تا قیامت تک ہونے والی تھی، اسی لیے اسے محفوظ رکھا گیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 1400 سال پہلے سمجھے کہ یہ وقت ہی صحیح ہے کہ انسانیت اس درجے پہ پہنچ گئی کہ وہ قرآن کو سمجھ سکے۔ آپ مجھے پوچھیں گے کہ قرآن پہلے کیوں نازل کیا، 1400 سال پہلے کیوں کیا، 10,000 سال پہلے کیوں نہیں کیا؟ تو میں کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے، وہ جانتا ہے کہ انسان کب کس چیز سمجھ سکے۔ مثال تو میرا بیٹا کہیں گا کہ مجھے ڈاکٹر بننے کا ڈائریکٹ میڈیکل کالج میں ڈالو، میں بولوں گا پہلے 10th کرو، اسکول جاؤ، پھر کالج جاؤ، پھر میڈیکل کالج جاؤ۔ تو اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے خالق ہے، وہ جانتے تھے کہ یہ 1400 سال پہلے انسان اس درجے پہ پہنچے کہ وہ قرآن کو سمجھ سکے اور ان نے نازل کیا۔ اور ابھی یہ آخری کتاب ہے، اس کے بعد کوئی بھی نیا پیغمبر نہیں آئے گا۔ اس کے بعد کوئی کہتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے وحی آتی ہے، اس کو سائیکیٹرسٹ کی ضرورت ہے، سائیکیٹرسٹ، دماغ کی بیماری ہے۔ جی خوش آمدید دوستو، امید کرتا ہوں ویڈیو آپ نے پوری دیکھی ہوگی اور آپ کو پسند بھی آئی ہوگی۔ اسلام اور انسانیت یہ ایک جدا لفظ نہیں ہے، یعنی انسانیت ایک جدا چیز ہے اور اسلام جدا چیز ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ اسلام ایک بندہ اس وقت تک صحیح مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ صحیح انسان نہ بن جائے، اور انسانیت کے لیے جو سب سے بڑا مذہب، جو امن والا مذہب ہے، وہ اسلام ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے ایک انسان کو دوسرے انسان کے بدلے کے بغیر، یعنی کسی قتل کے جرم کے بغیر یا کسی دوسرے الزام کے بغیر گناہ کے کسی نے ایک انسان کو قتل کیا، تو گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کی۔ اور اگر کسی نے ایک انسان کی جان بچائی، کسی ایک انسان کو زندہ کیے کا مطلب وہ مرنے کے قریب تھا، اس نے اس کی مدد کی، ہسپتال پہنچایا، ریسکیو کیا، گویا اس نے پوری انسانیت کو بچائی۔ یہ جملہ، یہ فقرہ جو قرآن نے دیا ہے، یہ آپ کسی بھی مذہب میں دیکھ لیں، کوئی بھی مذہب ایسا فقرہ آپ کو نہیں سنائے گا۔ یہودیت اس میں آپ کو نہیں ملے گا، عیسائیت آپ کو نہیں ملے گا، ہندوازم اس میں آپ کو نہیں ملے گا، کسی بھی مذہب میں یہ چیز آپ کو نہیں ملے گی جو اسلام آپ کو دیتا ہے۔ تو سب سے بڑا انسانیت کا مذہب وہ اسلام ہے۔ اب یہ ہندو یہ ہمیشہ سے اسلام اور انسانیت کی بات کرتے ہیں، اور انسانیت کا بیڑا بھی انہوں نے غرق کیا۔ آپ جا کے دیکھ لیں، ہندو میں انہوں نے مختلف طبقات بنائے ہیں، شودر، برہمن، اونچے درجے والے وہ برہمن والے، جو شودر والے وہ سب سے نیچے والے، کچھ عجیب و غریب قسم کے طبقات تقسیم انہوں نے رکھ دیا ہے۔ اسی طرح جو ان کے ہندو مذہب میں جو سب سے بڑا اجتماع لگتا ہے، کمبھ کا میلہ جو ہوتا ہے، وہاں پر ان کی جو یہ میلہ ہوتا ہے، اس میں پوری دنیا سے ہندو لوگ شرکت کرتے ہیں۔ اس میں انہوں نے اس طرح طبقاتی نظام بنایا ہوتا ہے کہ جو دریا ہوتا ہے جس میں یہ پانی میں نہاتے ہیں، ڈبکیاں لگاتے ہیں، اس کو بھی دو حصوں میں تقسیم کیا، ایک وی آئی پی لوگوں کے لیے اور دوسرا غیر وی آئی پی کے لیے۔
آپ دیکھتے ہیں یہ مکیش امبانی ہے اور ان کی جو بیوی ہے جو رائل فیملی سے ہوتا ہے، وہ آتے ہیں، ان کے لیے علیحدہ جگہ ہوتا ہے، ان کے لیے پنڈت بھی علیحدہ ہوتا ہے، اور جو غریب ہوتے ہیں بس آپ ادھر جا کے مر جاؤ۔ تو انسانیت کا بیڑا ان ہندوؤں نے غرق کیا، اور ہمیشہ سے اسلام کے مقابلے میں انسانیت کا نام لگا رکھتے ہیں۔ اور دوسری بات میرے مسلمان بھائیو، آپ خفا نہ ہو، یہ جو ابدی جو چپا کے نام سے جو ایک چیز چل پڑا ہے، اس نے بھی جو ہے نا اپنے چپا جو ہے نا ویلفیئر والے، انہوں نے ایمبولینس پر لکھا ہوتا ہے کہ مائی ریلیجن از ہیومینٹی۔ بھائی انسانیت تو اسلام نے ہی انسانیت کو فروغ دیا۔ اگر اسلام نہ ہوتا تو آپ انسانیت کو کہاں پہچانتے؟ ماں بہن آپ کہاں سے پہچانو گے؟ بھائی بیوی یہ سب کچھ ہے تو آپ اسلام کے ذریعے سے پہچانتے ہیں، تو پھر آپ کیوں ڈائریکٹلی کہتے ہو کہ مائی ریلیجن از ہیومینٹی؟ ریلیجن آپ کا اسلام ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام۔ تو بھائیو دوستو، ایسے لبرل لوگوں سے ہرگز آپ کیا کہتے ہیں ان سے متاثر نہ ہو، بلکہ آپ اپنے کتاب قرآن مجید کا مطالعہ کرو تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کس لیول کے آدمی ہیں۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔